الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ خوش قسمت مسلمان اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو وہ اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا قرب انہیں ملتا ہے، تعلق نصیب ہوتا ہے، اور یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو یہی فکر نصیب فرمائے کہ ہم ان ایام میں اپنے ناراض رب کو راضی کر لیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت ہمارا فیصلہ ہو جائے، ہمارا بلاوا ہو جائے۔ وہاں حاضری ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ہر قسم کی خطاؤں اور گناہوں لفظوں سے پاک کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، مغفرت مانگ لیں، بخشش مانگ لیں، دنیاوی زندگی کی سہولیات اور دنیاوی زندگی کے معاملات اللہ سے حل کرا لیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں فکر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس مہینے کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آتا ہے تو آنے سے پہلے کچھ نوجوان ساتھی بڑی پرتپاک انداز سے، بڑے پرتپاک انداز سے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، اور 2-4 دن آتے ہیں، اس کے بعد پھر مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں۔ عبادت شوق کا نام نہیں ہے، عبادت شوق کے ساتھ 2-4 دن کر لیا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اللہ کو شوق کے ساتھ تھوڑا سا یاد کر لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ دین نظریاتی ہے، نظریہ ہے، اس نظریے کے تحت ہم نے دین اسلام کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے، احکامات پہ عمل کرنا ہے، اعمال کو اپنے عمل میں لانا ہے، اچھے اعمال کو فکر کے ساتھ کہ رمضان سے پہلے میرا سارا سال کیسے گزرا۔ اللہ نے ہمیں بہار عطا فرمائی، میدان دیا ہے، وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت بلاتی ہے، مغفرت بلاتی ہے۔ رب کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ، میرے نبی کا گناہگار امتی رمضان کے مہینے میں میرے سامنے آ کے گڑ گڑائے، روئے، آنسو بہائے، ادائیں دکھائے، اور میری رحمت جوش میں آئے تو میں ان کو معاف کر دوں۔
رب تعالیٰ کی رحمت کی چاہت یہ ہے، رمضان کے روزے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہمارے ساتھ یہ انوکھا نرالا معاملہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر یہ فرض قرار دیے ہیں، تمہارے سابقہ قوموں کے اوپر بھی تھے، سابقہ اقوام پر بھی یہ روزے تھے، کیفیات الگ تھی، اوقات الگ تھے، لیکن روزہ ان کے اوپر بھی تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون۔ ہر پیغمبر نے آ کر کے اسی فلسفے کو اپنی امت کے سامنے رکھا ہے، لعلکم تتقون، روزے رکھو، عبادت کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈر رکھنے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ اور جب متقی ہو جاؤ گے تو اللہ کا قرب ملے گا، زمین فرش زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھاؤ گے، ابھی آنسو زمین پہ نہیں گریں گے، آسمان والا پہلے ہی قبول کر لے گا۔ ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، 29 ہیں یا 30 ہیں، 31 تو ہو نہیں سکتے، 28 بھی نہیں ہو سکتے رمضان، 29 کا یا 30 کا ہوتا ہے۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کتنا مہربان ہے وہ اللہ، کتنا مشفق اور مہربان ہے وہ اللہ، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں آسانیوں میں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرما دی۔ یہاں بھی کوئی مشکل مرحلہ آیا، اللہ نے آسانی کا عمل حکم دے دیا۔ فمنکم مرضی، تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پہ ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، چھوٹ دے دی میرے اللہ نے، شرعی سفر ہو، شرعی سفر، جھوٹ موٹ کا سفر نہ بنائے، جان بوجھ کر جان چھڑانے کے لیے نہ کرے، خالق ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، علیم بصیر، علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید جاننے والا، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میری اور آپ کی چالاکی کام نہیں کرے گی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جتنے دنوں میں بیمار رہے ہو، سفر میں رہے ہو، ان کی گنتی کر لو۔ اور فرض مسئلہ یہ ہے کہ فرض روزے کی قضا بھی فرض ہے، فرض روزے کی قضا بھی فرض ہے، نفل روزے کی قضا بھی نفل ہے۔ تو باقی دنوں میں کیا کرنا ہے؟ واپس آ کر کے، سفر سے واپس آ کر کے ان روزوں کی قضا کرنی ہے جو چھوٹ گئے۔ اور اگر بیمار ہے تو بیمار آدمی کے لیے شریعت نے حد رکھ دی ہے، ایسا بیمار جس کو ماہر ڈاکٹر، ماہر طبیب کہتے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی صحت خطرے میں ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ روزہ چھوڑ دے، افطار کر لے، اور بعد میں اگر صحت ہو تو اس نے ان کی قضا کرنی ہے، کفارہ نہیں دینا۔ صحت اگر ہو جائے تو پھر اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا شیخ فانی ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایسا شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، جو 2-4 گھنٹے بھی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، وہ زندگی میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور صحت کے آنے کا بھی، پھر دوبارہ صحتیاب اور صحت مند ہونے کا وہ ایسی نوبت بھی نہیں ہے۔ اب ایسے شیخ فانی کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک وہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کیا ہے؟ 200-300 روپے ہوگا، 2.25 سیر گندم، اس کا آٹا، اس کی قیمت تقریباً 300 روپے۔ اور دینا کس کو ہے؟ مستحق کو، غیر مستحق کو نہیں دینا۔ قرآن پاک نے جو بات بیان فرمائی، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو طاقت رکھتے ہوں تو وہ کیا کریں؟ ایک مسکین کو فدیہ ادا کر دے دیں۔
مسلمان دوستوں، یہ تمام اعمال، یہ تمام مسائل میرے اور آپ کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں۔ کافر تو فارغ ہے، عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت اس پر روزہ فرض ہے۔ روزہ کیا ہے؟ عاقل بالغ مسلمان مرد عورت، اور اگر بچہ یا بچی جو بلوغت کو پہنچ چکے ہوں، کوئی بچہ 14 سال تک بالغ ہو سکتا ہے، بلوغت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد اس پر روزہ فرض ہے، بچی ہے یا بچہ۔ جب روزہ آدمی رکھتا ہے رمضان کے راتوں میں، اللہ کے ہاں کھڑا ہو کر نماز تراویح پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن سنتا ہے، تو صبح روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہر نیک عمل کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، نیت ضروری ہے۔ ایک آدمی بغیر نیت کے دن کو بھوک پیاس گزار رہا ہے، اس کا روزہ، نیت نہیں ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ نیت شرط ہے۔ رات کو بھی نیت کر سکتا ہے مسلمان، اور نیت کے لیے کوئی شریعت نے کوئی مخصوص الفاظ نہیں لیے، دل کے ارادے کا نام نیت۔ دل میں ارادہ کر دیا کہ میں کل رمضان المبارک کا فرض روزہ رکھوں گا، یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ کوئی کہتا ہے اپنے دل کی تسلی کے لیے تو کہہ دیں۔ رمضان کے روزے کو صرف گزارنے کے لیے نہیں رکھنا کہ شام تک کچھ وقت گزر جائے، دوستوں کے ساتھ گپیں بھی ہوں، اپنی مجلسیں بھی، غیر شرعی مجلسوں کو بھی نہ چھوڑے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے، جو خرافات ہیں، یہ معاشرے کے اندر جو رسم و رواجات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آدمی دو چار بیٹھتے ہیں نا تو کسی کی بات شروع ہو جاتی ہے، بے درد غیبت کرتا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، تان و تشنیع سے اپنے آپ کو بچائے۔ روزہ یہ ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ منہ باندھ دیا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا، اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ لیا، بس۔ نفسانی خواہشات اور بھی بہت ساری ہیں۔ نفس کی خواہش ہے کہ کسی کے پیچھے بات کرو، نفس چاہتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا بے لذت گناہ ہے، بے لذت، فوراً آدمی شروع ہو جاتا ہے، یعنی کوئی سٹاپ نہیں ہے اس کا، نان سٹاپ ہو کے شروع ہو جاتا ہے، اگلی پچھلی پہلی پرانی نئی سب شروع ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کو اور راستہ اس کے لیے ہموار کرتا ہے تاکہ اس کی تباہی ہو جائے، اس کا عمل خراب ہو جائے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ وہ تو ہمارا دشمن ہے، دو دشمن بہت سخت ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے۔ شیطان سے بھی زیادہ سخت دشمن میرا اور آپ کا نفس ہے۔ نفس کا بندہ بن جاتا ہے جب آدمی خواہشات کو دیکھتا ہے، دنیا کے ریل پیل کو دیکھتا ہے، مناظر کو دیکھتا ہے، معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، حفاظت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، شرعی اصولوں کے ساتھ ہم روزہ رکھنے والے ہوں، اور صبح کے وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، سحری کے وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو مسلمان سحری کرتا ہے اللہ اس کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرون، جو سحری کرنے والے ہیں ان پر اللہ اس کے فرشتوں کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پہلی اقوام ایک وقت روزہ رکھ لیتے تھے، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، تو آج ہمارے لیے یہ سہولت ہو چکی کہ نہیں، سحری کے وقت کرنا ہے، 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے۔ شام کو اگر وہ کوئی آدمی سو جائے، روزہ نہ توڑ سکے، تو پھر اگلی شام تک وہ روزے میں ہوتا تھا۔ کتنی مشقت تھی، اللہ نے کتنی آسانی فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ مسائل میں بہت سارے مسائل ہیں روزے کے، چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں جو 24 روزمرہ زندگی میں 24 گھنٹوں میں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔
اگر کسی آدمی کے کان میں تکلیف ہے تو کان میں دوائی ڈال سکتا ہے، اگرچہ اس کا پردہ سلامت ہو۔ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو پھر دوائی ڈالے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ناک میں اگر دوائی ڈالے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آنکھ میں اگر دوائی ڈالے گا تو احتیاط کرنی ہے، آنکھ میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ آنکھ کے ساتھ ایک رگ ایسی ہے جس سے کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ سیدھے معدے میں پہنچتی ہے، احتیاط کی جائے۔ اگر آدمی کوئی بیمار ہے، اس کو ٹیکا لگانے کی ضرورت ہے تو شریعت نے واضح کر دیا ہے گوشت کا ٹیکا ہو یا اس کو ڈرپ لگانے کی ضرورت ہو، اگر بیمار ہے ماہر طبیب ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے تو اس گوشت کے ٹیکے سے یا اس ڈرپ کے ساتھ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، اس کو انسولین لگانے کی ضرورت ہے، دل کو لگاتا ہے تو اس کو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ایک آدمی دمے کا مریض ہے، انہیلر استعمال کرتا ہے، انہیلر، تو اس کے استعمال کے ساتھ بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، جب وہ ناک کے ساتھ یا منہ کے ساتھ سونگے گا کیمیکل اندر چلے جائیں گے تو اس وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی کا روزہ سحری کے وقت اٹھ نہ سکا تو اب تھوڑا سا وقت تھا، ایک گھونٹ پانی بھی اگر اس نے پی لیا، ایک کھجور بھی کھا لی، ایک نوالہ ایک لقمہ روٹی کا کھا لیا اور کچھ نہ کھایا، اس کی سحری ہو گئی، اللہ اس کو یعنی اس سحری کرنے کا ثواب عطا فرما دے، روزہ اس کو ہو جائے۔ رب کائنات نے یہ روزے کی مشق مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ہم ایک مہینہ روزہ رکھیں گے، ان حلال چیزوں کے قریب بھی ہم اس رمضان کے مہینے میں ہم نہیں جا سکتے اور نہ جاتے ہیں۔ حلال چیزوں کے ساتھ اللہ نے اس مہینے کے دنوں میں حلال چیزیں بھی ہمارے پر حرام ٹھہرا دی، 12-13 گھنٹے ان کے قریب نہیں جانا، حلال چیزیں کھانا نہیں، پینا نہیں، اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، حلال چیزیں۔ تو یہی مشق ہے، اگر ہم اس مشق کو کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین پورے 11 مہینے جو رب کائنات نے ذاتی فی نفس ہی چیزیں حرام کر رکھی ہیں، ان حرام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے گے۔ یہی مشق لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگاری کس کا نام ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے نقشے اور بڑی شخصیت کا نام تقویٰ نہیں ہوتا، بڑی شخصیت ہو، بڑا سٹائل ہو، اس کا نام تقویٰ نہیں ہوتا، اور زیادہ نیکیاں کرنے کا نام بھی تقویٰ نہیں، یاد رکھیے، زیادہ نیکیاں کرنے کا نام بھی تقویٰ۔ سب سے بڑا متقی شخص وہ ہے جو نیکیاں تو کم کرتا ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جاتا، نافرمانیاں نہیں کرتا، یہ متقی ہے، خوف خدا ہے اس کو، اللہ کا ڈر ہے اس کو، میں نے کل میدان حشر میں اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ وہ صحابی جواباً فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حل کیا آپ طریقاً کسی راستے میں چلتے ہیں؟ آپ کس طرح چلتے ہیں؟ راستے میں چلتے وقت جہاں جھاڑیاں ہوں ان جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں یا بے درنگ چلتے ہیں؟ کہا ان جھاڑیوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو نقصان نہ ہو، ہمارے کپڑوں کو نقصان نہ ہو، ہمیں تکلیف نہ ہو۔ فرمایا جس طرح ان چیزوں سے، جھاڑیوں سے، کانٹے دار خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہو، ایسے دنیا کی خرافات سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلو گے تو فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، یہاں ہے، ذالک ہاں ہونا، ذالک التقویٰ، یہ تقویٰ ہے، دل اس دل کے اندر تقویٰ ہے، خوف اس میں ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہے، اللہ ہے، کائنات کے اندر اللہ موجود ہے،
میری اور آپ کی اتار چڑھاؤ نشستوں پر خاص ہر محفل کو، دن و لیل و نہار کو، ہر ایک لمحے کو دیکھ رہا ہے۔ ایک یہ شعور پیدا کیا جا رہا ہے دنیا میں کہ اللہ کی وحدانی، اللہ کی ذات پر مکالمے کرو، اللہ کی ذات پر مباحثے کرو۔ اللہ ہے، کائنات ویسے نہیں چل رہی، یہ لیل و نہار بتا رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو دیکھو نا، یہ نظام ویسے چل رہا ہے۔ ٹھیک وقت پہ سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک وقت پہ غروب ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے کوئی طاقت ہے نا جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ بارشوں کا نظام، رات لیل و نہار کا نظام، دن رات کا نظام، سورج چاند ستاروں کا نظام، کائنات کے اندر زندگی کے لیے ضروریات ٹھیک وقت پہ پہنچانے کا نظام کون کر رہا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، کائنات کی ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو، کون ہے؟ اللہ۔ یا اللہ اپنی پہچان، اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرما دے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں، ہم لجاجت کے ساتھ کہتے ہیں اے اللہ حالات بڑے پرخطر ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں، ہر طرف سے بے حیائی کا جال بچھا ہوا ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، بے حیائی کا آلہ پکڑا ہوا ہے۔ آج رمضان کے روزے ہیں، کئی ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے روزے کی قدر و منزلت کا کوئی خیال نہیں، کوئی احترام نہیں رمضان کا، اور بے دریغ وہ گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، خرافات دیکھتے ہیں۔ کہاں ادب ہوا، احترام ہوا رمضان کا، اور کہاں ادب ہوا، احترام ہوا اللہ کے اس مہینے کا۔ سنو، رب کائنات اپنے سارے کائنات سے محبت کرتا ہے۔ سال کے 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیے سارے مہینے، لیکن رمضان کے مہینے کے بارے میں رب کہتا ہے یہ میرا محبوب مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ بڑا پیارا مہینہ ہے، بڑا محبوب مہینہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور بعد میں یوسف علیہ السلام 11 بھائی، اور بعد یوسف علیہ السلام، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پیارا کون تھا؟ یوسف علیہ السلام۔ بالکل اسی طرح رب کائنات نے 12 مہینے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، لیکن جتنی محبت رمضان کے ساتھ ہے اتنی اور مہینوں کے ساتھ نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی پکڑ میں آ گئے، گرفت میں آ گئے۔ جو 12واں یوسف تھا اس کی محبوبیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح سال کے 12 مہینے رب نے پیدا کیے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی وجہ سے رب کائنات سال کے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ اس کی قدر نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ صبح اٹھے فکر کے ساتھ، سحری کریں سنت کے ساتھ، سنت سمجھ کر، اپنے اوپر بوجھ تصور نہ کریں۔ سحری کے وقت کون اٹھے گا؟ کتنا مہربان داتا ہے، کتنا مہربان رب ہے، وہ آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے۔ حل من مستغفر فاغفر له، حل من سائل، حل من طالب، حل من، ہے کوئی تم میں سے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی تم میں سوال کرنے والا، ہے کوئی طلبگار میرے سامنے آ کے مغفرت کا سوال کرے۔ او کائنات والا، آج تو میں تمہیں ہر رات سحری کے وقت آسمان دنیا پہ آ کے تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ آؤ ان جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، چلتے ہوئے اور حرکاتوں سکنات کرنے والے جسم کے ساتھ آؤ آؤ۔ رب کہتا ہے آؤ آؤ میرے دربار پہ، میں تم روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے خود آ گیا ہوں، تم روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے میرا خود آ گیا ہوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، حل من سائل، تم میں سے کوئی سائل ہے سوال کرنے والا، اور ہم سوئے ہو،
ہمارا دل کا گلاس الٹا رکھا ہوا ہو تو ایک قطرہ بھی اس میں رحمت کا آئے گا؟ اللہ ہمیں فکر کے ساتھ اٹھنا تو ہے ہم نے سحری کے وقت. کتنا رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. قد اضلکم شہر عظیم وشہر مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، آنے والا ہے. یہ شروع میں فرمایا تھا شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں. اپنے صحابہ کے سامنے یہ خطبہ دیا تھا کہ رحمتوں سے بھرا ہوا، برکتوں سے بھرا ہوا. کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت سے معنون ہے. اولہ رحمہ وأوسطہ مغفرہ، درمیانی مغفرت کے لیے رکھا ہے. وآخرہ عتق من النار، اور آخری حشرہ رب کائنات نے جہنم سے خلاصی کے لیے رکھا ہے. صرف اسی مہینے کی اس 10 دنوں میں رحمت نہیں برستی، سال کے ہر دنوں میں رحمت آتی ہے. آتی ہے یا نہیں آتی؟ رحمت تو اللہ کی آتی ہے. یہ راتوں کا آنا، دنوں کو جانا، دنوں کو آنا، راتوں کا جانا، یہ لیل و نہار، اور یہ دن راتیں، اور یہ چاند سورج ستارے، یہ کائنات کے اندر یہ بارشوں کا نظام اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. میں اور آپ اللہ کی رحمت سے بیٹھے ہوئے ہیں. سانس لیتے ہیں تو کس کی رحمت کے ساتھ؟ بولو نا. آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کس کی رحمت کے ساتھ؟ دل کے ساتھ ارادے بناتے ہیں، توڑتے ہیں تو کس کی رحمت کے ساتھ؟ دماغ کے ساتھ سوچتے ہیں تو کس کی رحمت کے ساتھ؟ سارا سال رحمت آتی ہے، لیکن اس مہینے میں رحمت جو آتی ہے سارا سال 11 مہینے بھی، 11 مہینے کی رحمت ایک طرف اور 12 مہینے کی 10 دنوں کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے. اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانی ذہنوں کی 3 کیٹیگریاں ہیں، یاد رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. 10 دن رحمت کے، 10 مغفرت کے، 10 جہنم سے خلاصی کے. بس اتنے ایسے سمجھ لو جیسے ایک استاد کمرے میں کھڑے ہو کر، ٹیچر کمرے میں کھڑے ہو کر بچوں کو سمجھائے، کوئی مسئلہ سمجھائے، کوئی بات سمجھائے. ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں نا جو ذکی ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. بس استاد کی زبان سے بات نکلی تو فوراً قبول کر لی اور سمجھ آ گئی. دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ سمجھانے کے ساتھ نہیں سمجھتے، کہتے استاد جی ذرا سمجھ نہیں آئی، تھوڑا ایک باری اور پڑھا چھوڑ دو. ایسے بھی ہونے. جب دوسری مرتبہ سمجھایا جاتا ہے تو وہ بھی سمجھ جو کہتے استاد جی ہم سمجھ گئے. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں بالکل ڈل قسم کے ہوتے ہیں، جس طرح ایک دیوار نہیں ہوتی، کند، ان کو سمجھ نہیں آتی. 2 مرتبہ بھی سمجھایا نہ سمجھ آئی، لیکن تیسری مرتبہ جب استاد نے ان کو سمجھا دیا تو وہ بھی کہنے لگے کہ استاد جی اب ہمیں بھی سمجھ آ گئی. تو عملی اعتبار سے بھی رب کائنات نے انسانیت کی 3 کیٹیگریاں رکھی ہیں. عملی اعتبار سے انسانوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، کم گناہ ہوتے ہیں، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اعمال اچھے ہوتے ہیں. رمضان جب آتا ہے تو ان کا کام تو پہلے عشرے میں ہی ہو جاتا ہے، ان کا کام تو پہلے عشرے میں ہو گیا. اور کچھ وہ ہیں جن کی نیکیاں بھی کم، نیکیاں اور گناہ زیادہ نہیں، برابر نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں. تو رب کائنات نے اس مہینے میں دوسرا عشرہ ان کو لیے رکھ دیا. اور تیسرے وہ ہیں کہ جن کے دامن میں نیکیاں بہت کم ہیں، گناہوں سے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. جو تیسرا حشرہ رب کائنات نے ان کے لیے رکھ دیا کہ رب کائنات نے اس کی برکت سے، رمضان کی روزوں کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دی. اور ان برکتوں کو لوٹ لی. سیل لگتی ہے نا، سیل، ایک سیل لگتی ہے، یہ تاجر لوگ سیل لگاتے ہیں.
سیزن آف ہونے کے قریب ہوتا ہے، سیل لگتی ہے، 200 روپے والی چیز 100 روپے میں، 100 روپے گز کپڑا ملتا تھا، سیل لگ گئی 50 روپے گز میں کپڑا ملے گا۔ ہمارے معاشرے کی عورتیں، بچے، نوجوان دھڑا دھڑ وہاں دوڑ لگاتے ہیں اور دھکے بھی لگتے ہیں، اگر گرمی ہو تو گرمی بھی ان کو محسوس نہیں ہوتی، پسینہ بھی ٹپکتا ہے، گرتے بھی ہیں، لیکن وہ سیل کے پاس جاتے ہیں، کیوں؟ یہاں کچھ سمجھ آ رہا ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کہتا ہے میں نے بھی ایک سیل لگائی ہے۔ وہ کیا سیل ہے؟ وہ کیا سیل ہے؟ وہ کیا سیل ہے؟ میں رب نے بھی ایک سیل لگائی ہے۔ ابھی اگر ہم بیٹھے ہیں، تجربے کی بات ہے، تجربے کی بات، باہر روڈ پر ایک آدمی اعلان کر دے کہ 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 روپے میں، اعلان ہو جائے، میرے خیال ہے میں ایک اکیلا یہاں رہ جاؤں گا کہ میں نے تو نماز پڑھانی ہے۔ 70,000 روپے والا موٹر سائیکل 1,000، یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بھی سیل لگائی ہے، میں نے بھی سیل لگائی ہے، 1,000 والی چیز 70,000 میں، ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکیوں سے ضرب دوں گا، ایک سنت ادا کرو گے، ایک نفل پڑھو گے تو ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب دوں گا، ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا ثواب دوں گا۔ سیل تو یہ ہے، وہ باہر والا ہو سکتا ہے باہر والا آواز لگانے والا، جب آپ وہاں پہنچے میں وہاں پہنچوں تو وہ کہے جی میں تو کوڑا دسا، میں تو کوڑا دسا، میں تو نہیں گل کی تھی ہے، یا ہو سکتا ہے وہ کہے وہ جی مرد اسٹاک ہی ختم ہو گیا۔ تو خالق کائنات کہتا ہے کائنات والو، میرے محبوب کی گنہگار امتیوں، آؤ میرا سٹاک بھی کم نہیں ہوتا، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، آؤ میرے دربار میں سیل میں نے لگائی ہے، ایک قرآن ختم کرو گے 70 قرآن پڑھنے کا ثواب دوں گا، ایک نفل ادا کرو گے فرض ادا کرنے کا ثواب دوں گا، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب تمہیں عطا کروں گا۔ اور فیکٹریوں والوں، کاروباری لوگوں، اللہ کے محبوب نے کائنات کے ہر انسان کو اپنی رحمت سے بخشا، رسم و رحمت سے معنون کیا ہے۔ رحمت عام تھی، اللہ کی رحمت عام تھی، مغفرت کے بہانے تھے، اللہ تو رحمت کے بہانے اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے، ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کاروباری تاجر اپنی رعایا کو اگر چھوٹ دے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دے، 2 پروانے عطا کروں گا۔ رب کہتا ہے 2 پروانے ملیں گے، ایک تو ان کے گناہ بھی معاف کروں گا اور دوسرا جہنم سے بھی خلاصی عطا کروں گا۔ فکر کرو، ماتحت لوگوں کا خیال کرو، بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک ملازم ہے، رمضان آ جائے تو دوسرا بھی ساتھ رکھ لو، جنت حاصل کرنی ہے، رب کی رضا چاہنی ہے، رب کا قرب ملے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی خطبے میں جو خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا مسجد نبوی میں، مقام کون سا تھا؟ بولو نا، نہیں سمجھ آئی، میں وہیں لگے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ صحابہ کے سامنے دیا تھا، کہاں دیا تھا؟ بولو مسجد نبوی میں۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی عبادت نصیب فرمائے، اور بالخصوص رمضان میں اللہ لے جائے تو اور ہی بہارے ہیں، رمضان میں اللہ لے جائے تو وہاں کوئی اور ہی مسئلہ ہے، کیلکولیٹر میں فگر نہیں ہے، اتنے اللہ کی نیکیاں اتنی ملتی ہیں، موسم ایسا ہے، سیزن ایسا ہے، میں نے کہا سیل لگی ہوئی ہے، سیل۔ اللہ اس کی فکر اور حقیقت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آ گیا، حقیقت سب کو سمجھنا ہے، زندگی کو بدلنا ہے، افکار کو بدلنا ہے، اعمال کو بدلنا ہے، اخلاق کو بدلنا ہے۔ رمضان یہ سبق دیتا ہے مجھے اور آپ، اور رمضان میں بھی وہی وہ جی
کھنڈی چھری رکھی گئی ہو رمضان بھی ٹھیک ہے غیر رمضان بھی ٹھیک، تو فرق تو نہ ہوا نا؟ حاصل کیا ہوگا؟ ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ورنہ فکر کے ساتھ اگر روزہ رکھا جائے، فکر کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان رمضان کی پہلی تاریخ چاند نظر آتا ہے اور فوراً حساس ہو جاتا ہے کہ اب میں نے قرآن پاک نماز تراویح میں سننا ہے، کیا کرنا ہے؟ بولو، مرحل پروگرام نہیں سننا ہے، نہیں سننا پروگرام۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، محبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ کا قرآن سنے۔ نماز تراویح میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ہر سجدے پہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر سجدہ کرنے والے کو اللہ 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب یہ نماز تراویح پڑھ کے اٹھتا ہے تو اس کے دامن میں 7000 نیکیاں اللہ صرف سجدوں کی لکھتا ہے۔ اور پہلی رات کو جب نماز تراویح پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسلمان روزے رکھتے ہیں تمام مسلمانوں میں سے، رب کائنات ہر شام ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ روزے داروں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے۔ کہ اللہ ان میں ہمارا بھی نام ہو جائے، ان میں ہمارا نام بھی ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ کیا کرنی ہوگی؟ کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ وہ روزہ صرف میں نے شروع میں کہا منہ بند کر دینے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے سے۔ آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، ہمارے سننے والے کان اچھی بات سنیں، دیکھنے والی آنکھیں اچھی بات دیکھیں، بولنے والی زبان اچھی بات بولے، اور سوچنے والا دماغ اچھا سوچے، ارادے بنانے والا دل اچھے ارادے اپنے اندر پیدا کرے، دین کے لیے، دوسروں کی ہمدردی کے لیے۔ ہمدردی کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معنی ہے۔ معاشرے میں دیکھو لٹے پٹے لوگ بھی ہیں، کمزور لوگ بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں۔ میں نے کہا تھا فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن اتنا ہی ہو جتنا اس کا گزر بسر ہو سکے، لیکن بڑی مشکل سے ہو۔ جس طرح 25,000 کا ملازم ہے، کوئی 25,000 کا ملازم آج کے دور میں صرف 25,000 آمدن ہو تو یہ مسکین ہے۔ ایسے شخص پر بھی فطرانہ زکوٰۃ لگتی ہے، جس کی آمدن کم ہو، جس کا خرچ زیادہ ہو مہینے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فکر کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روزے سے ہم سب کا روزہ ہے نا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں راستے میں 2 گاڑیاں آپس میں آ گئی، ڈرائیور لڑ پڑے چھوٹی سی بات پر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، اور سری اٹھاتے ہیں مارتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں مارتے ہیں۔ اللہ کے بندے پوچھو تو کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ روزے کا یہ مقصد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے، گال گلوچ نکالے، تو تم جواباً اس کو روزے یہ کہو کہ انی صائم، میں کیا ہوں؟ روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ نہ ہوئے روزے بارو بھی آکڑے دا جلے سے کار سرانی سے جو چڑھے نکی جی گل دے تو درس چڑھے پیٹا مارے چاچا کے، اور کی کرے ہمیں روزے نہ نا انی صائم، میں روزے سان چڑھ دے روزے دار۔ روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ دوسرے کی بری بات بھی برداشت کرنی ہے، سہنی ہے، گھر والوں کے اندر بھی، گھر میں بھی خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، معاشرے میں بھی اچھے اخلاق کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ۔ میرا اور آپ کا دین اتنا سچا دین ہے، اتنا اچھا دین ہے، اتنا پاک دین ہے، اور اتنا امن والا دین ہے کہ کائنات کے اندر ایسا کوئی دین اور نہیں ہے۔ امن سکھاتا ہے اور صبر سکھاتا ہے، شکر کرنے کا دعوے دار ہے۔ اللہ ہم سب کو نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مہینہ ہے اس رمضان کے مہینے کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے اللہ دعائے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں خدا کی قسم آنسو بہا کے دعا مانگ کے دیکھ لو، اگر نہ پوری ہوئی تو میرے سر پہ جوتے مار دو۔ اس مہینے میں کی ہوئی بات اللہ قبول کرتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے حل من
سائلن ہے کوئی سائل، آؤ مجھ سے روٹے ہوئے ہو تو آؤ، میں تمہیں منانے کے لیے آ گیا ہوں، میں تمہیں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے اپنا دامن سمیٹ کے رکھ دیا، نماز کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ۔ رب محمد کی قسم اگر کوئی ہے، لوگ وظیفے پوچھتے ہیں یہ کہ اس کام کے لیے، اس معاملے کے لیے کیا پڑھیں جی، فلاں معاملہ ہے اس کے لیے کیا پڑھیں جی۔ رب محمد کی قسم، اللہ نے قرآن پاک کی صورت میں جو مجھے اور آپ کو وظیفہ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ اپنی تلاوت کو اپنی زبان میں، اپنی زندگی میں لاؤ، صبح و شام کثرت کے ساتھ، اور بالخصوص رمضان میں انشاءاللہ آپ جو سوال نہیں کریں گے اللہ اس کو بھی پورا کروا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔